کیا ضمیر کے بارے میں پڑھے تھے؟ تو یہ ضمیر کی ہی 5 قسمیں ہیں. ضمیر کی تعریف کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ ضمیر ایسے اسم کو کہتے ہیں جو اسم کے بدلے میں کیا ہو، استعمال ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضمیر، ہے نا، جو اسم کے بدلے میں استعمال ہو. ضمیر کی مثال کیا ہے؟ وہ یہ جیسے احمد بہت بیمار تھا، احمد بہت بیمار ہے. اب بولیں گے اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا یا ہسپتال لے جایا گیا، تو یہ اس کو کس کو؟ احمد کو. تو یہاں پہ ہم ضمیر کو استعمال کیے، تو یہی ہے ضمیر. سمجھ گئے؟ تو کہنے کی ضمیر کی 5 قسمیں ہیں. تو ضمیر پہلا کیا ہے؟ ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی. دوسرا ضمیر استفہامی. تیسرا ضمیر اشاری. چوتھا ضمیر موصولی. پانچواں ضمیر تنکیری. تو کہنے کی ضمیر شخصی. ضمیر شخصی کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر شخصی کی تعریف کہہ رہے ضمیر شخصی وہ ہے جو کسی شخص، جگہ اور چیز کے بدلے میں آئے. جیسے فراز نے کہا وہ گھر نہیں جائے گا، تو فراز نے کہا وہ گھر نہیں جائے گا، یعنی کسی شخصیت کی ہی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ ضمیر شخصی ہو گیا. تو کہنے کی ضمیر شخصی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں. پہلا کیا ہے؟ ضمیر متکلم، اور دوسرا ضمیر حاضر، اور تیسرا ضمیر غائب. تو جس کو بولتے ہیں ضمیر متکلم کو فرسٹ پرسن، ہے نا، سیکنڈ پرسن، اور یہ ہو گیا کتنا؟ تھرڈ پرسن، ہے نا. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، اسی کو بولتے ہیں ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب. تو کہہ رہے کہ ضمیر متکلم یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خود بات یا کلام کر رہا ہو. کہہ رہے کہ ضمیر متکلم ایسی ضمیر ہے یا اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ خود بات کر رہا ہو، تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ ضمیر متکلم. جیسے میں، ہم سب وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ ضمیر متکلم. آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ ضمیر حاضر یعنی سیکنڈ پرسن. کہہ رہے یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو، جو سامنے ہمارے کیا ہو؟ موجود ہو، تو اس کو بولتے ہیں ضمیر حاضر. جیسے تو، تم، آپ لوگ وغیرہ. تو یہ ضمیر کیا ہو گیا؟ حاضر ہو گیا. تیسرا ہے ضمیر غائب یعنی تھرڈ پرسن. کہ یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو موجود نہیں ہے، جو ہمارے سامنے کیا ہے؟ موجود نہیں ہے، اسی کے لیے یہ ضمیر کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. جیسے وہ سب، اس، ان وغیرہ. تو یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر غائب ہے، یعنی غائب شخص کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں تو ہم وہاں پہ وہ سب، ان سب کا استعمال کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں دوسرا کیا تھا؟ ضمیر استفہامی. یعنی ضمیر استفہامی جو کسی شخص اور چیز کو دریافت کرنے کے لیے بولا جائے اس کو ضمیر استفہامی کہتے ہیں. جیسے کیا، کون وغیرہ. تو یہ ہم کسی چیز کی دریافت کرنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں ضمیر کو، تو اسی کو بولتے ہیں ضمیر استفہامی. آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ ضمیر اشاری. کہہ رہے کہ جس کے ذریعے، ضمیر اشاری ایسی ضمیر ہے کہہ رہے کہ جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے کہ وہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کب آیا وغیرہ، تو اس کو بولیں گے ضمیر اشاری. اگلا ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا؟ ضمیر موصولی. یعنی وہ ضمیر جس کی وضاحت بعد والے جملے سے ہو. جس کی وضاحت کیا ہو؟ اس کو بولتے ہیں ریلیٹو سینٹینس. کہیں کہ وہ ضمیر ہے جس کی وضاحت بعد والے جملے سے ہو. جیسے جس نے دکان بنائی وہ چلا گیا، یا جو شخص امتحان میں اچھا نمبر لائے گا اس کو انعام ملے گا یا انعام پائے گا. تو یہ ضمیر کیا ہو گیا؟ موصولی.
آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ ضمیر تنکیری، یعنی کہ جو غیر معین شخص اور چیز کے لیے بولا جائے، جیسے کچھ، کوئی، بعض وغیرہ، ہے نا. یعنی کہنے کہ ضمیر تنکیری ایسی ضمیر ہے جو غیر معین، یعنی جو معین نہیں ہے، متعین نہیں ہے، یعنی اس شخص اور چیز کے لیے ہم جو بولتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ضمیر کیا؟ تنکیری. جیسے کچھ، کوئی، بعض وغیرہ، ہے نا. تو یہ تھے ضمیر کی 5 قسمیں: ضمیر شخصی، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری، ضمیر موصولی اور ضمیر تنکیری. پھر ضمیر شخصی کے 3 قسمیں ہیں، کون کون؟ تو ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب. پھر اس کے بعد تمام ضمیر کی، یا کہہ لیجیے ضمیر کی جمع ضمائر کی تعریف ہے، جس کو میں